اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ انا وانا وکأنا ولیتا ولکنا ولعل وهذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفت۔ ہماری بحث حروف میں تھے اور حروف کے اقسام کو بیان کرنے کے حوالے سے تھے اور اس کی تفصیلات کے حوالے سے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حروف مشبہہ بالفعل دوسرا جو حروف کے اقسام میں سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حروف مشبہہ بالفعل کو حروف مشبہہ بالفعل اس لیے نام رکھا گیا ہے چونکہ ہے یہ حروف لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فعل کا معنی دیتا ہے، تو شباہت جو ہے فعل سے ہے، اس لیے اس کو حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی توضیحات تھوڑے ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو آج بھی بہت اور بھی توضیح جو رہتے تھے اس کو آج بیان کر رہے ہیں۔ تو حروف مشبہہ بالفعل فرماتے ہیں کہ کل 6 ہیں۔ انا ہے، انا ہے، کأنا ہے، لیتا ہے، لاکنہ ہے اور لعل ہے۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور جب اس پر مائے کافہ کو داخل کیا جائے یعنی ان حروف ستہ پر، 6 حروف پر، تو اس وقت وہ عمل نہیں کرے گا۔ اور یہ جو مائے کافہ ان حروف کے ساتھ لگایا جائے، داخل کیا جائے، تو اس وقت یہ افعال پر داخل ہوتے ہیں، جیسے انما قام زید، تو یہ انما جو ہے قام جملہ فعلیہ پر داخل ہوا ہے، قام زید۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ جب انا جو کہ حروف مشبہہ بالفعل میں سے پہلا ہے، اس کو مکسور پڑھا جائے تو اس وقت یہ جملے کے اندر جو معنی ہے اس کو تغییر نہیں کرتا بلکہ اس معنی کو تاکید کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے زید قائم، زید کھڑا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم اس پر انا کو لگایا جائے تو یہ اس کے معنی کو متغیر نہیں کرے گا کہ زید کھڑا نہیں ہے یا زید بیٹھے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اس کے معنی کو تاکید کرے گا، یقیناً زید کھڑا ہے۔ ان زیدن قائم سے جو پتہ چلے گا کہ وہ پہلے والے معنی کی تاکید کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ان مفتوحہ، جب وہ اسم اور خبر کے ساتھ آ جائے تو اس وقت وہ حکم مفرد میں ہوگا، یعنی انا کو انا پڑھنے کی صورت میں وہ حکم مفرد میں ہوگا، اور یہ اس وقت ابتدائے کلام میں آنا واجب ہے اور ان کے ساتھ پڑھا جائے گا، انا کے ساتھ۔ یہ انا کے ساتھ پڑھنا کبھی جو ہے بعد القول ہوتے ہیں، قال یقولو کے بعد ہوتا ہے، کبھی صلہ موصول کے بعد ہوتا ہے، کبھی ما کے بعد ہوتا ہے، کبھی اس کی خبر میں لام آتے ہیں، تو وہاں پر انا کا پڑھنا واجب ہے اور اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل الحروف المشبہۃ بالفعل، ہماری بحث حروف مشبہہ بالفعل کے بارے میں ہے۔ ستۃ، اور یہ کل 6 ہے۔
انا ایک، وَأَنَّا دو، وَكَأَنَّا تین، وَلَيْتَا چار، وَلَكِنَّا پانچ، وَلَعَلَّا چھ۔ وَهَذِهِ الْحُرُوفُ یہ چھ حروف تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ فَتَنْصِبُ الْإِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ اسم کو نصب دیتے ہیں یعنی مبتدا کو، اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ کما عرفتہ یہ عرفتہ اشارہ کر رہے ہیں، پہلے افعال کے حوالے سے، حروف کے حوالے سے آپ نے پڑھ لیا ہے، وہاں پر بھی ہم نے یہی بتایا عمل کے حوالے سے، تو وہی عمل یہاں پر بھی ہے اسی کا۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پر کہ وقت تلحقها کبھی کبھار انہی حروف مشبہہ بالفعل کے ساتھ اسی کے لیے ملحق کیا جاتا ہے، یہ الگ ہے۔ یہ کما رفتہ میں مقصد اول میں آپ نے مرفوعات میں، مقصد ثانی میں منصوبات میں آپ نے پڑھ لیے ہیں، تو اس کے طرف حوالہ کر رہا تھا، تو ابھی کہہ رہے ہیں یہ جدید۔ کبھی ان پر مائے کافہ کو داخل کیا جاتا ہے، وقت الحقها ماء الکافۃ مل کافۃ مائے کافہ کو اس پر داخل کیا جائے گا، فتکفها عن العمل تو وہ ما ان حروف مشبہہ بالفعل کو عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ وحینئذ یعنی وحینئذ دخل الماء الکافہ علیہا یعنی ان حروف مشبہہ بالفعل پر مائے کافہ کو داخل کیا جائے تب تدخل علی الافعال تو وہ افعال پر داخل ہوتے ہیں، جیسے تقول آپ پڑھتے ہیں انما قام زید، تو یہاں انا حروف مشبہہ بالفعل کے ساتھ مائے کافہ کو ملحق کرنے کی وجہ سے قامہ فعل جملہ فعلیہ پر وہ داخل ہوا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ آگے فرماتے وَعْلَمْ جان لو ان المکسورۃ لا تغیر معنی الجملہ مبتدا خبر پر جب انا حروف مشبہہ بالفعل داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدا اور خبر کے معنی کو چینج نہیں کرتا، الگ نہیں کرتا، بدلا نہیں جاتا، بلکہ بل تؤکدها اس معنی میں تاکید پیدا کرتے ہیں، اس معنی میں قوت عطا فرماتے ہیں اس انا کی برکت سے۔ تو انا جملے میں قوت کلام کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ وہ معنی کو تغییر کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، ایسا نہیں۔ وَأَنَّ الْمَفْتُوحَةَ مَعَ الْإِسْمِ وَالْخَبَرِ فِي حُكْمِ الْمُفْرَدِ ان مفتوحہ انا یہ جب مفتوحہ ہو، فتحہ کے ساتھ ہو، تو یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر حکم مفرد میں ہوگا، تو وَلِذَلِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ إِذَا كَانَ فِي ابتداء الکلام جب یہ ابتداء کلام میں واقع ہو تو وہاں پر اس انا کے لیے انا کہہ کر کسرہ دینا واجب ہوگا حکم مفرد میں ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ جو انا ہے یہ اسم و خبر کے ساتھ مل کر حکم مفرد میں ہوں گے، اور یہ ابتدائی کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے انا نہیں پڑے گا، انا پڑے گا۔ تو یہ تین مقامات پر ہیں، پہلا جو ہے قول کے بعد، دوسرا جو ہے موصول کے بعد، تیسرا جو ہے ما کے بعد۔ ان تینوں کی مثالیں یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نحو ان زیدن قائم، یہاں پر ان مفتوحہ اسم و خبر سے مل کر حکم مفرد میں تھا، اس لیے ابتدائی کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے انا پڑا ہے کسرے کے ساتھ، اور زیدن جو ہے اس کا اسم ہے، قائم اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہ یہاں پر فرماتے ہیں یہ ابتدائی کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے یہاں پر انا پڑا ہے، ایک ابتدائی کلام کی وجہ سے۔ دوسرا جو ہے وَبَعْدَ الْقَوْلِ قَالَ یقولو کے بعد اگر آئے انا تو وہاں پر انا پڑا جائے گا، وہاں پر انا نہیں پڑے گا۔
جیسے کہ قولہ تعالی یقول، کہتے ہیں انہا بقرۃ، یہ گائے ہیں۔ اب یہاں انہا بقرۃ، یہ انہا بقرۃ میں انا کیوں پڑا ہے؟ چونکہ یہ قال یقول قیل کے بعد واقع ہوا ہے، اس لیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَبَعْدَ الْمَوْصُولِ، اس میں موصول کے بعد اگر ان آئے تو وہاں پر کسرہ کے ساتھ پڑھنا واجب ہوگا، جیسے ما رأیت الذی ان اباہ الماجد، ما رأیت الذی، میں نے اس کو نہیں دیکھا، ان اباہ الماجد، جس کا باپ ماجد ہو۔ تو اب یہاں پر ما جو ہے الذی کی جگہ پر ہے، یہاں بعض کتابوں میں ما گر گیا ہے، اس کو لگانے کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں ما نہیں ہے بہت ساری کتابوں میں، تو یہ ما لگائے آپ۔ ما رأیت الذی، یعنی ما رأیت الذی ان اباہ الماجد، میں نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس کا باپ ماجد ہے۔ تو بعض میں ما نہیں ہے، بعض میں ما ہے، تو آپ کی مرضی ہے، یعنی جو کرے۔ رأیت الذی، الذی یہاں پر موجود ہے، اس لیے یہاں پر ما نہ رکھے بھی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا تھا ما ضروری ہے، اس لیے یہاں پہ یاد رکھے۔ تو الذی اس میں موصول کے بعد انا آیا ہے، تو یہاں پر بھی انا کا کسرہ کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ ایک یہ ہے، چونکہ بعض میں الذی بھی نہیں ہے، تو یہاں پر اشتباہ نہ ہو جائے، تو یہاں ما لگائے تو الذی آنے کی ضرورت نہیں ہے، الذی کو رکھیں تو وہاں پر ما کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر فرماتے وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِهَا اللَّامُ، اسی طرح اگر لام آ جائے اس کی خبر میں، یعنی انا کی خبر میں لام آ جائے تو وہاں پر بھی کسرہ پڑھنا واجب ہے انا کہہ کر، نحو جیسے کہ ان زیدن لقائم، یہاں پر انا پڑھنا اس لیے واجب ہے چونکہ لقائم اس کی خبر پر لام آیا ہے، جو کہ بمعنی تاکید ہے اسی جملے کے معنی کو، ان زیدن، یقیناً زید، لقائم، ضرور بضرور کھڑا ہونے والا ہے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ انا کے حوالے سے تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ تَقَعُ فَاعِلًا، فتحہ پڑھنا واجب ہے، فتحہ پڑھنا واجب ہے انا کہہ کر جب اس کی خبر فاعل واقع ہو رہا ہو، نحو جیسے کہ بلغنی ان زیدن عالم، مجھے خبر پہنچی کہ زید عالم ہے، تو یہ عالم اس میں فاعل، اس کا خبر واقع ہو رہا ہے، اس لیے انا پڑھنا واجب ہے۔ وَحَيْثُ تَقَعُ مَفْعُولًا، اسی طرح مفعول واقع ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی انا پڑھنا واجب ہے، جیسے کرہت، میں نے مکروہ سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، انک قائم، آپ کا یقیناً کھڑا ہونا، تو یہاں پر انا کا، انا کیا، تو یہ مفعول آیا ہے اس کے خبر، اس لیے یہاں پر بھی انا پڑھنا واجب ہے۔ وَحَيْثُ تَقَعُ مُضَافًا إِلَيْهِ، اسی طرح مضاف الیہ واقع ہو جائے اس کے خبر تو اس وقت بھی منصوب پڑھنا واجب ہے، جیسے نحو اعجبنی، مجھے تعجب میں ڈالا، اشتہار، مشہوری، انکا، جس میں آپ یقیناً فاضل، فاضل، آپ کے جو فاضل ہونے کا، مثلا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فاضل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی اشتہار وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہاں پر کہتے ہیں اعجبنی، مجھے تعجب ہوا، اشتہار، اس اشتہار پر، انکا فاضل، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ فاضل ہیں، تو یہاں پر انکا، یہ یہاں پر مضاف الیہ، انا مضاف کا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، تو یہ بھی یہاں پر جو ہے انا پڑھنا ضروری ہے۔ وَحَيْثُ تَقَعُ مُبْتَدَأً، کبھی کبھار مبتدا واقع ہوتے ہیں، جیسے
عندی انک قائم، میرے پاس یقیناً آپ کھڑے ہیں. تو عندی مضاف مضاف الیہ ہے، خبر مقدم. انکا یہ پھر جو عندی مضاف مضاف الیہ کر خبر مقدم تعویل مفرد ہے، اور انکا جو ہے انا حروف مشبہ بالفعل جو کہ تاکید کے لیے ہیں، اور قائمون جو ہے مبتدا مؤخر ہے. اصل میں عندی قیامک انکا اس طریقے سے پڑھنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف الیہ واقع ہونے کی، مبتدا واقع ہونے کی مثال ہے. اسی طرح وحیث تقع مجرورا، کبھی انا کی جو خبر ہے وہ مجرور واقع ہوتا ہے، جیسے عجبت من ان زیدا قائما، مجھے تعجب میں ڈالا زید کا کھڑا ہونا. تو یہ جو ہے عجبت فعل و فاعل ہے، من جو ہے خواص اسم میں سے ہیں، حروف جر میں سے ہیں، اور انا یہاں پر مجرور واقع ہوا ہے. تو یہ یہاں پر انا مجرور واقع ہوا ہے، تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ضروری ہے. یعنی من جو ہے حروف جر پر ہی داخل ہوتا ہے، چونکہ من سے حروف جر سے پتہ چلتا ہے کہ جو جس پر داخل ہے وہ اسم ہے. تو یہاں من جو ہے انا پر داخل ہوا ہے، تو یہ اسم ہے. تو یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر بتأویل مفرد ہو کر مجرور واقع ہوا ہے انا. اسی طرح وبعد لو، لو کے بعد بھی، حرف لو کے بعد بھی ان پڑھنا واجب ہے، جیسے لو انک عندنا لاخدمک، لو انک کاش آپ ہوتے، عندنا ہمارے پاس، لاخدمک ہم آپ کی خدمت کرتے. تو یہاں پر فرماتے ہیں لو حرف شرط ہے، انکا فاعل ہے، مفرد ہے، اور تعویل کیا گیا ہے. عندنا یہاں پر جو ہے تعویل مفرد، اور لاخدمک یہاں پر اس کے لیے لو کے لیے جزا واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پر ایک فعل کو محذوف قرار دینا ہوگا. یعنی لو انک عندنا، یعنی لو انک ثبت عندنا لاخدمک، تو یہاں پر جو ہے یہ اس کے لیے خبر ہے. تو یہاں پر آپ یوں کہیں لو کے بعد ان آئے ہیں، تو اپنے اسم و خبر سے مل کر بتأویل مفرد ہے فعل محذوف کے لیے، جو کہ اس کا فاعل ہوگا، یعنی فعل محذوف ثبتا. وبعد لولا، لولا کے بعد بھی اسی طرح ہے، انا پڑھیں گے. نحو لولا انہ حاضر، اگر وہ ہمارے پاس نہ ہوتے. تو لولا کے بعد یہاں پر چاہے وہ لولا امتناعیہ ہو یا لولا تحزیزیہ ہو، یعنی جو بھی ہو، اس کے بعد یہاں پر ان مفتوحہ پڑھا گیا ہے، اور یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا ہوگا اس کے لیے جو تعویل با مفرد کیا گیا ہے. لولا انہ حاضرون، اور اس کے لیے خبر، یہ حاضرون اس کے لیے خبر ہوگا لولا کے بعد، اور یہاں پر انا پڑھنا ضروری ہے. آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى اسْمِ إِنَّا الْمَكْسُورَةَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَاللَّفْظِ، بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَاللَّفْظِ. عطف کرنا جائز ہے. وَيَجُوزُ الْعَطْفُ، عطف جائز ہے، عَلَى اسْمِ إِنَّا الْمَكْسُورَةَ، اسم اِنَّا پر جو کہ کسرہ کے ساتھ ہے، بالرفع رفع کے ساتھ، چونکہ وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے اور وہ مبتدا ہوگا اس لیے. اور نصب بھی پڑھنا جائز ہے، محل پر عطف کرتے ہوئے اور لفظ پر عطف کرتے ہوئے. تو یہاں پر فرماتے ہیں نحو مثال کے طور پر ان زیدن قائم وعمر وعمران، یہاں پر دو پڑھا ہے، ایک رفع کے ساتھ ایک نصب کے ساتھ. ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، وعمر، اور عمر بھی کھڑا ہے.
تو یہاں پر وہ امرن میں امرن کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، چونکہ یہ محل پر عطف کرتے ہوئے، رفع کے ساتھ محل زید پر عطف کرتے ہوئے، اور وہ امرن نصب پڑھا ہے، امرن محلن جو ہے زید پر عطف کرتے ہوئے یہاں پر امرن نصب کے ساتھ پڑھا ہے، خبر پر عطف کرتے ہوئے یہاں پر لفظ پر عطف کرتے ہوئے قائمن پر عطف کرتے ہوئے تو یہاں پر امرن پڑھا ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال ذہن میں رکھے، ان زیدن قائمن و امرن و امرن، ان میں انا کے بعد امرن بھی پڑھا ہے اور امرن بھی پڑھا ہے۔ امرن جو ہے خبر پر جو کہ بعد میں انا کے اس پر عطف کرتے ہوئے ہیں، اور امرن جو ہے نصب جو ہے اس کے محل زید پر عطف کرتے ہوئے ہیں، تو یہاں دونوں جائز ہے۔ وَعَلَمْ، جان لو، ان المکسورتا، کبھی کبھار ان مکسورہ قد تخفف، مخففہ ہوتا ہے، انا تھا ان بنے گا، مخفف کریں گے انا کو تو ان بنے گا۔ وَيَلْزَمُهَا اللام، جب انا ان بنتا ہے تو اس کے ساتھ لام کا آنا ضروری ہے، یعنی لئن، اس طریقے سے ہوگا، یعنی انا حروف مشبہہ بالفعل جو کہ کسرہ کے ساتھ ہے، یہ اگر تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے تو ان ہوگا، جب ان ہوگا تو اس پر لام کا داخل کرنا ضروری ہے۔ کیوں لام کا داخل کرنا ضروری ہے جب تخفیف ہو جائے؟ فرماتے ہیں فرقاً بینہا و بین ان النافیہ، ان نافیہ اور ان حروف مشبہہ بالفعل کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے، کقولہ تعالی، تو یہاں پر دو طریقے ہوگا، ایک عمل کرے گا، ایک عمل ملغا، جو عمل باطل ہوگا، اس دونوں کی مثالیں یہاں پر دی ہیں۔ جیسے کہ فرماتے ہیں، عمل والی مثال پہلے بتاتے ہیں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، وَإِن، یہ یہاں پر دو طریقوں سے پڑھا ہے، یعنی قارئین قرآن نے دو طریقوں سے، بعض نے ان پڑھا ہے، بعض نے ان پڑھا ہے، تو آپ اس کو ان نہ پڑھیں بلکہ ان کے ساتھ پڑھیں، تو یہ عمل دینے والی مثال ہے۔ یعنی بعض نحویین نے انا جو ہے ان بننے کے بعد بھی، تخفیف ہونے کے بعد بھی عمل دیا، اس کی مثال یعنی ان کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ قرآن میں تو انا ہے لیکن آپ اس کو ان کے ساتھ پڑھیں تاکہ عمل دے کر، ان مخففہ کر کے، تو اس صورت میں ان جو ہے مخففہ من المثقلہ ہوگا، کلن جو ہے منصوب بِإِن ہوگا، ٹھیک ہے، لام جو ہے فارقہ ہوگا، فارقہ سے مراد ان نافیہ اور ان مکسورہ کے درمیان، ما جو ہے یہ زائد ہیں، اور کلن کے اندر جو کلن پر جو تنوین ہے وہ تنوین عوض ہے، اور لَيُوَفِّيَنَّهُم میں لام قسم ہے، یوفینہم اس کے منصوب اور قسم محذوف کا جواب ہے، یہ عمل دینے والی مثال ہے۔ یعنی انا کو ان کہہ کر مخفف کرنے کے بعد بھی عمل دینے والی مثال ہے۔ بعض اگر دوہرا رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے کہ بھئی یہاں پر تو قرآن میں انا ہی لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بلکہ قرآن میں قرأت مختلف ہے، تو بعض نے اس کو انا نہیں پڑھا بلکہ ان پڑھا ہے، قرآن میں انا ہے لیکن بعض قارئین نے ان پڑھا ہے، اور عمل دینے والی مثال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وَحِينَئِذٍ، پس اس وقت وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهُ، اور اسی طریقے سے عمل جس طرح ہم نے یہاں پر دیے، اسی طرح جواز الغاء بھی جائز ہے، باطل کرنا بھی، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی انا ان ہونے کے بعد ملغاز عن العمل ہونے کی مثال فرماتے ہیں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہر چیز نے ہمارے پاس حاضری دینا ہے، تو یہاں ان مخففہ ہے جو کہ عمل باطل ہونے کی مثال ہے، کلن مرفوع ہے، اور لام پر جو تنوین ہے وہ تنوین عوض مضاف اور تنوین مضاف الیہ ہے، اور لما میں لام فارقہ بین ان النافیہ اور ان مکسورہ، ما جو ہے زائد ہے۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْأَفْعَالِ، اور یہ جب انا جو ہے مخففہ ہوتا ہے تو یہ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ افعال ناقصہ ہو یا افعال قلوب ہو، نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے،
وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اگرچہ آپ اس سے پہلے غفلت برتنے والوں میں سے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وَإِن جو ہے مخففہ ہے، کنتا جو ہے فعل ناقص اور تا اس کا اسم ہے، تو یہاں پر جو ہے افعال ناقصہ پر اِنَّ جو ہے مخفف ہو کر داخل ہونے کی مثال ہے۔ اور اسی طرح وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے گمان کیا کہ آپ یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر ان جو ہے مخففہ ہے، نظنک فعل قلب ہے، یعنی ان حروف مشبہ بالفعل مخفف ہو کر ان بنا ہے، اور اس کے باوجود وہ افعال قلوب پر داخل ہونے کی مثال ہے۔ وَكَذَا الْمَفْتُوحَةَ، اسی طرح مفتوحہ یعنی ان مفتوحہ، قد تخفف، ان بھی یعنی وَكَذَا الْمَفْتُوحَةَ قد تخفف، ان بھی ان بنے گا یعنی مخفف ہوگا۔ وَيَجِبُ إِعْمَالُهَا، جب ان جو ہے تخفیف ہو جائے تو وہاں پر اعمال کا دینا واجب ہوگا، عمل دینا واجب ہوگا۔ فی ضمیر شأن مقدر فتدخل علی الجملۃ الاسمیۃ او فعلیۃ، تو اس کے لیے ایک ضمیر کو، ضمیر شان کو مقدر میں رکھنا ہوگا اور یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ خبریہ ہو۔ جملہ اسمیہ جملۃ اسمیۃ کانت، جملہ اسمیہ ہو، اس کی مثال جیسے نحو بلغنی ان زید قائم، دیکھو یہاں پر بلغنی مجھے خبر پہنچی ان زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر ان جو ہے مخففہ من المثقلہ ہے انا سے، اور زید قائم جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے۔ او فعلیۃ، یا فعلیہ پر داخل ہونے کی مثال جیسے بلغنی ان قد قام زید، یہ آپ اس کے لیے مثال بنائیں جملہ فعلیہ پر، یعنی انا مخفف ہو کر ان بننے کے بعد جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کی مثال۔ لیکن دونوں صورتوں میں، چاہے جملہ اسمیہ پر داخل ہو رہا ہو یا جملہ فعلیہ پر داخل ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں عمل سے ملغا ہوگا، باطل ہوگا، عمل اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے دخول سین او صوفہ او قد او حرف النفی علی الفعل، لیکن یہ جو انا ہے جب تخفیف ہو کر ان بنے گا اور جملہ فعلیہ پر داخل ہوگا تو وہاں پر اس کے ساتھ سین یا صوفہ یا قد یا نفی کا داخل ہونا واجب ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے علم ان سیکون منکم مرضی، علم جانیں گے، ان سیکون منکم مرضی تم میں سے جو جلد بیمار ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان سیکون میں ان جو ہے مخففہ من المثقلہ ہے اور یکون فعل پر داخل ہونے کی مثال ہے، لیکن اس سے پہلے سین اس پر داخل ہوئے ہیں، تو کبھی سین کا داخل کرنا ہوتا ہے، کبھی صوفہ کا، کبھی قد کا، کبھی حرف نفی کا۔ فالضمیر مستتر اسم ان، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسم ان ہوگا، والجملۃ خبرھا، اور جملہ جو ہے خبری ان کا خبر ہوگا۔ یہ ایک بات ہو گئی، ختم ہو گئے، یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں انا بھی مخفف ہو کر ان آتے ہیں، جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جملہ فعلیہ پر جب داخل ہوتا ہے مخفف ہو کر ان بن کر، تو اس صورت میں سین، صوفہ، قد اور حرف نفی کے ذریعے سے مثال بنانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح حروف مشبہہ بالفعل میں سے انا و انا کے بعد کأنا بھی ہے، کأنا بھی حروف مشبہہ بالفعل میں سے ہیں، للتشبیہ، اور یہ تشبیہ کے لیے آتے ہیں، شباہت کے لیے۔ نحو جیسے کہ کأن زیدن الاسد، گویا کہ زید اسد کی طرح ہے، گویا کہ زید شیر کی طرح ہے، تو یہ حروف مشبہہ بالفعل کی مثال کأنا کے لیے۔ قیلا، ایک قیل نے کہا ہے، وہی یہ کأنا مرکبتن، یہ کأنا مرکب ہے، ایک نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ وہ الگ ہے، مرکب ہے، من کاف التشبیہ، کاف جو ہے تشبیہ کے لیے ہے، وَإِن المکسورہ، اور ان مکسورہ ہے، کَإِن تھا، کَإِنَّ تھا اصل میں، کَإِنَّ، وَإِنَّمَا فَتَحَتْ، پھر یہ اِنَّ میں سے حمزہ کو فتحہ دیا گیا، لِتَقْدِيمِ الْكَافِ عَلَيْهَا، کاف کا مقدم ہونے کی وجہ سے، تو کأن بنا، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کأن اصل میں کأن تھا، کأن تھا،
پھر کاف جو ہے حرف تشبیہ میں سے تھا، ان جو ہے مکسورہ تھا، پھر کاف کے مقدم ہونے کی وجہ سے ان کے حمزے کو فتحہ دیا گیا تو کأن بنا ہے۔ تقدیرہا، اس کے اصل جو مقدر ہے وہ اس طرح ہے، ان زیدن کالاسدی، یقیناً زید اسد کی طرح ہے، اصل میں اس طرح تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وقد تخفف فتلغى عن العمل، لیکن اگر کأن کو تخفیف کیا جائے، کأن پڑھا جائے تو یہ ملغاز عمل ہوگا، یعنی کبھی کبھار کأن جو ہے کأن بنتا ہے تو یہ ملغاز عمل ہوگا۔ نحو کأن زید الاسد، دیکھو یہاں کانا ملغا ہو گیا ہے، کأن بنا ہے اور یہ ملغا ہوا ہے، زیدن بھی مرفوع ہے، اسدن بھی مرفوع ہے۔ اور اسی طرح حروف مشبہہ بالفعل میں سے چوتھا جو ہے ولکنہ ہے، حروف مشبہہ بالفعل میں سے، یہ استدراک درک کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ وَتَتَوَسَّطْ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَيِّرَيْنِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، یہ ایسے دو کلام کے درمیان میں آتے ہیں یہ لاکنہ جس کا پہلے والا جملہ دوسرے والے جملے سے بالکل الگ ہو، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی، لفظ بھی الگ ہو معنی بھی الگ ہو، یعنی پہلا جملہ کچھ بول رہا ہے دوسرا جملہ کچھ بول رہا ہے، اس کے درمیان میں یہ لاکنہ آتے ہیں۔ نحو جیسے کہ یہاں پر فرماتے ہیں ما جاءنی زید، میرے پاس زید نہیں آیا، ولیکن عمرا جاء، میرے پاس عمر آیا، دیکھو زید نہیں آیا عمر آیا، لفظاً بھی مختلف ہے، پہلے والا جملہ لاکنہ سے پہلے والا اور بعد والے میں، اور معنی بھی الگ ہے، پہلے میں کہہ رہا ہے زید آیا ہے، دوسرے میں کہہ رہا ہے عمر نہیں عمر آیا ہے، یعنی پہلے میں کہہ رہا ہے زید نہیں آیا، دوسرے میں کہہ رہا ہے عمر آیا ہے، تو یہ الگ ہے لفظاً بھی معنی بھی، تو یہ لاکنہ ہے۔ وغاب زید لیکن بکرا حاضر، زید غائب ہے حاضر نہیں ہے لیکن بکر حاضر ہے، تو یہ دو جملوں کے درمیان آیا ہے، لفظ بھی الگ ہے معنی بھی الگ ہے اور عمل بھی کر رہا ہے۔ وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ، اس لاکنہ کے ساتھ واو کا بھی آنا ضروری جائز ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کہتے ہیں جیسے نحو قام زید ولیکن عمرا قاعد، زید کھڑا ہے لیکن عمر بیٹھے ہیں، تو قام زید زید کھڑے ولیکن، تو یہاں واو کے ساتھ آئے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ وَتُخَفَّفْ فَتُلْغَى، لیکن اگر لاکنہ کو لاکن بنائیں تخفیف کریں تو اس صورت میں یہ ملغاز عمل ہوگا، پھر وہ عمل نہیں کرے گا، اسم کو نصب خبر کو رفع نہیں دے گا، جیسے نحو ذهب زید لیکن عمر عندنا، زید چلا گیا لیکن عمر ہمارے پاس ہے، تو یہ مخفف ہونے کی مثال ہے، لیکن عمر عندنا، یہ یہاں مخفف ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کیا ہے۔ اسی طرح حروف مشبہہ بالفعل میں سے ولیتا ہے، یہ لیتا جو ہے تمنی کے لیے آتے ہیں، تمنا کرنا ہو کسی چیز پر تو اس کے لیے لیتا استعمال ہوتے ہیں، جیسے نحو لیت زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہوتے، یعنی بمعنی اتمنا، مجھے تمنا ہے کہ زید کھڑا ہو جائے، تو یہاں پر لیت زیدن قائم اسم کو نصب خبر کو رفع دیا ہے۔ اسی طرح حروف مشبہہ بالفعل میں سے چھٹا اور آخری ولعل ہے، ولعل جو ہے لعل حروف مشبہہ بالفعل یہ للترجی، امید کے معنی میں آتے ہیں، نحو قول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا قول ہے احب الصالحین ولست منہم، میں تو اچھوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ مجھے ان کی محبت کرنے کی وجہ سے مجھے صلاحیت دے کہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں، تو یہاں پر لعل اللہ یرزقنی صلاحا، تو لعل جو ہے ترجی کے معنی میں آیا ہے، امید کے معنی میں، شاید اللہ مجھے محبت صالحین سے صالح بنا دے۔ وَشَذَّ الْجَرُّ بِهَا، اور لعل کے لیے لعل کے ذریعے سے جر دینا یہ بہت ہی شاذ و نادر ہے، لعل جر نہیں دیتا، لعل جو ہے اسم کو نصب خبر کو رفع دینے والے حروف مشبہہ بالفعل ہے، نحو لعل زید قائم، لعل زیدین، یہاں پر زیدین کو مجرور قرار دیا ہے لعل نے، یہ بہت کم ہے۔ وفی لعل لغات، اور لعل کے اندر چند لغات ہے، صرف یہ لعل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت ساری لغات ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کبھی اس کو اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، کبھی اس کو ان بھی پڑھا جاتا ہے اللہ، اور کبھی اس کو انا پڑھا جاتا ہے، اور کبھی انا، کبھی لعنا، اور وہ کبھی لعنا، یہ تینوں پڑھتے ہیں،
یعنی یہ مختلف جو ہے اس کے اندر لغات ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ وعند المبرد، لیکن مبرد کے نزدیک اصلہ اللہ، لعلہ کا اصل جو ہے اللہ ہے۔ زید فیہ اللام، اس لعلہ کے یعنی اللہ کے اندر لام کو زائد کیا ہے تو بنا ہے لعلہ، لعلہ اصل میں اللہ ہے اور اس میں لام کو اضافہ کیا تو لعلہ بنا ہے۔ والبواقی فروع، اور بواقی جو یعنی لعنا ہو یا لعنا ہو یا انا ہو، انا ہو، اللہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ فرع ہے اس کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔